بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں مشتاق کھرل، اور اس وقت ہم جس گھر میں موجود ہیں اس کا اگر تعارف کرایا جائے تو ایک بہت لمبا تعارف ہے، لیکن مختصر میں کہوں گا کہ مجاہد اسلام جنرل حمید گل صاحب کے گھر میں اس وقت موجود ہے، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کے فرزند جناب عبداللہ گل صاحب کے ساتھ، جو اس وقت چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان و کشمیر، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ہیں MEASCC کے انسٹیٹیوٹ ہے جو ریسرچ پہ کام کرتا ہے، بہت بڑے تھنک ٹینک ہے، اور کشمیر کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ کویسچن کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ کیا ہے؟ مشتاق کھرل صاحب، آپ کو السلام علیکم، ویورز کو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، اور میں ممنون ہوں آپ کا، آپ نے اچھے الفاظ میرے والدین کے لیے اور میرے لیے کہے، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جہاں تک کشمیر کے اوپر سوال پوچھا آپ نے، کشمیر کی صورتحال دن بدن جو ہے وہ دیگرگوں ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی کمزور جو میں کہوں گا سفارتی کوشش ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان اس کے برعکس جو ہے وہ پوری دنیا میں کئی دورے کر چکے ہیں، ان کا وزیر خارجہ اور خود ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، اور کشمیر کے اوپر ایک بہت مضبوط انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے، جس کے اندر ایک تو جو کل ہی کا واقعہ ہے جس کے اندر انہوں نے UN کی ثالثی کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اس سے ایک بہت خطرناک صورتحال جنم لے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے UN کی تمام قراردادوں کو رد کر دیا، اور اگر UN کی قراردادیں رد ہو گئیں اور یہ معاملہ جو اقوام عالم نے 1948 میں قبول کیا تھا اور اس کے اوپر 18 ریزولوشنز پاس ہوئے تھے، اس کو بائی لیٹرل ریلیشن کی طرف دھکیل دیا گیا۔ بائی لیٹرل ریلیشن تو تب ختم ہو گئے جب آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا وہاں سے۔ جی بالکل ایسے۔ تو اب پاکستان کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شملہ معاہدے اور اسلام آباد معاہدے اور لاہور معاہدے سے باہر آ جاتے اور اس کو اقوام عالم کی طرف ہی واپس دھکیل دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح ہی ساتھ ہم نے تجارت کے اوپر کہا کہ ہم تجارت ان کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، لیکن تجارت بھی ہوتی رہی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں بھی ان کو بلینز جو ہیں وہ انہوں نے کمائے ہیں اور کما رہے ہیں آج بھی۔ فضائی حدود ان کی نہیں بند کی گئیں، اور اسی طریقے سے جو ان کا ایک آپ نے سفارتی تعلقات تھے وہ بھی منقطع نہیں کیے۔ جب آپ کے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو دنیا درمیان میں آپ کی ثالثی نہیں کرے گی، یہ بات طے ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اینٹونیو صاحب، تو میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ اینٹونیو صاحب کو آج جو ہے وہ کرتارپور لے کے جایا گیا، کیا کشمیر نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل ایسے ہی، جہاں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا آبزرور آفس مظفر آباد میں موجود ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے ایک جنرل صاحب ہیں، ان کو لے کے ہم ایک بہت بڑی ریلی کی شکل میں مظفر آباد پہنچے، یہ 5 اگست کے بعد کی بات ہے، اور وہاں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے عمران خان صاحب ابھی نہیں گئے تھے مظفر آباد، ہم ان سے پہلے ہو کے آئے تھے، کچھ 6-7 ہزار آدمی ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے جب قرارداد پیش کی تو جب دروازے پہ گئے تو آبزرور آفس نے ہمیں کہا کہ آپ اندر آ کے جو ہے وہ قرارداد پیش کریں، ہم لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں لیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ اس کی خبریں آئیں گی جو ہندوستان کو ناگوار گزریں گی۔ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن کا ایک جو سٹانس ہے اس کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کی جو میں بتا رہا تھا کہ UN آبزرور آفس کے اندر ہم جب گئے تو UN آبزرور نے کہا کہ جی وہ ہندوستان جو ہے وہ اس کے اوپر بہت نیگیٹو لے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ۔ بڑی عجیب بات ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ ہم ایک کچھ چور ہیں، ہم تو اپنا ایک کیس پیش کر رہے ہیں اور بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، ایک پبلک کی نمائندگی موجود ہے، تو کیا آزاد کشمیر نہیں جانا چاہیے تھا؟ ایک بڑا ہی کمزور بیانیہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی طرف سے آیا، اور
کشمیر کے اوپر بات نہیں کی. اس میں زیادہ بات کیا ہوئی؟ زیادہ بات ہوئی افغانستان کے حوالے سے. وہ ایک طرف تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں کہ اس نے دہشت گردی کی جو نام نہاد جنگ تھی اس کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کیا. ہمارا تقریباً 130 بلین جو ہے اس کے اوپر نقصان ہوا ڈالر کا. ہمارا جو ہے وہ 80,000 تقریباً جانیں ہماری جو ہے وہ چلی گئیں. اور اس کے اوپر نتیجہ یہ نکلا کہ صرف زبانی ہماری تعریف، ہمیں زبانی تعریف نہیں چاہیے، ہمیں اس کی کمپنسیشن چاہیے. کیا پاکستان کو اس کے مقابلے میں دیکھیں نا، جب آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہندوستان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے؟ یہی یونائٹڈ نیشن مشرقی تیمور کے اوپر کیا رویہ رکھتی ہے؟ یہی یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سوڈان کو جب ٹکڑے کرواتے ہیں تو اس میں کھڑی ہو جاتی ہے. یہی یونائٹڈ نیشن روہنگیا پہ خاموش رہتی ہے، افغانستان پہ خاموش رہتی ہے. کشمیر کے مظالم کے اوپر یونائٹڈ نیشن ہی کی ہیومن رائٹس جو کمیٹی ہے اس کی 2 رپورٹس موجود ہیں، اس کے اوپر بھی ایکٹ نہیں کرواتی. کوئی ان کے اوپر ہندوستان پہ کوئی اقتصادی پابندیاں نہیں لگائی جاتی، کوئی ان کے اوپر سفارتی پابندیاں نہیں لگائی جاتی، کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں پیش کی جاتی یونائٹڈ نیشن کے سطح کے اوپر. تو یہ پاکستان میں آ کے صرف یہ بتا دینا کہ آپ کی افغانستان کے حوالے سے بہت بڑا کردار ہے، پاکستان کو یہاں یوں اوپر آسمان پہ چڑھا کے، لیکن کمپنسیشن وہ نہیں دینی. جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ کون دے گا؟ پھر ایک بات جو ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ بہت اہم ہے کہ افغانستان کے اندر اوباما نے $4 بلین جو تھے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے مانگے تھے، جس میں لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بھی ذکر کیا گیا تھا. بالکل ایسے. اگر افغان قوم جو کہ اس ٹائم پہ مہاجرین کی شکل میں پاکستان میں موجود ہیں، 30 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں، اگر ان کے پاس افغانستان میں سیکیورٹی نہیں ہوگی، اگر وہاں ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، ان کے پاس جو ہے صحت کی بنیادی نہیں ہوں گے معاملات، ان کے پاس متبادل کاروبار نہیں ہوگا. عالم تو یہ ہے کہ روٹی بھی پاکستان سے لگ کے جاتی ہے تو وہاں لوگ کھاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ 3 ملین لوگوں کو آپ سرحد کے پار دھکیل دیں گے اور وہ پھر کس کے پلے پڑ جائیں گے؟ تب بھی وہ پاکستان کو ہی اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ایک جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر مزید خرابی پیدا ہو جائے گی. اور پھر پاکستان کا کیونکہ ایک بہت بڑا طویل بارڈر 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، تو ہم تو ہر وقت ایک مشکل کا شکار رہیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ تو اپنا الو سیدھا کر کے یہاں سے چلا جائے گا اس خطے سے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس کے بارڈر کے اوپر ایک کشمکش جاری رہے گی، اور ہندوستان وہاں اپنی کاوشوں کے ذریعے اور اپنی جو عیارانہ پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے پاکستان کو مزید الجھائے رکھے گا. اور اس طرح سے ہم مغربی سرحد کے اوپر الجھ کے رہ جائیں گے اور مشرقی سرحد کے اوپر ان کو کھل کھیل کے کام کرنے کا موقع ملے گا، جس میں بالخصوص کشمیر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ایشو ہے. لیکن ابھی ہمیں پیسہ دیں. جب آپ نے ہماری تعریف کی ہے، جب آپ نے ہمارا دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کیا ہمیں FATF سے باہر نکالیں گے؟ کیا آپ ہمیں نیوکلیئر کلب کی ممبرشپ دیں گے؟ کیا آپ پاکستان کو کوئی اسپیشل سٹیٹس دیں گے؟ کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی ہمارے معاملات کو حل کرائیں گے؟ کیا ہمارے قرضے معاف کیے جائیں گے؟ کیا کشمیر کے اوپر کوئی ایک مضبوط کردار، ہنکتا بھنکتا نہیں، مضبوط کردار کیا وہ دکھائیں گے؟ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو امریکہ کی باندھی ہے یونائٹڈ نیشن، تو اگر اچھا اقدام ہے، اور کل رات میں کیونکہ سن رہا تھا مختلف 1-2 ٹیلی ویژن چینلز پہ میں بھی تھا، تو وہاں جو حکومتی موقف یہ تھا کہ جی دیکھیں وہ آئے تو ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو اگر ایک آدمی جو اختیارات کے بغیر آیا ہے تو اس کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا دفتر خارجہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ کچھ کر لیا اور فلانا شخص آ گیا؟ بات تو یہ ہے کہ فلانا شخص آ گیا، اس سے حاصل کیا ہوا؟ آپ اوباما کے پاس جب اس کے پاس گئے، ٹرمپ کے پاس، تو حاصل کیا کیا وہ بتائیں. دیکھیں نا، وہ بار بار کہا کہ ٹرافی جیتی، تو وہ کیا تھا؟ ہم نے پاکستان نے کون سے ٹارگٹس اچیو کیے؟ یہ ہے اصل بات. وہ بات قوم سے کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ تو
یہ وقت ہے کہ کشمیر کے اوپر ابھی آنے والے وقتوں میں اگر کرفیو وہاں سے لفٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا تقریباً 200 دن گزر گئے اور اس کے اندر کرفیو تک تو لفٹ نہیں ہوا، تو آپ کی خارجہ پالیسی کی میں یہ کامیابی کہوں گا۔ دیکھیں نا، آپ لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والی بات ہے، آپ ادھر گئے ادھر گئے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں آنیاں جانیاں لگی ہوئی، تو آنیاں جانیاں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا اچیو کیا؟ کیا یونائٹڈ نیشن میں کسی ایک ملک کی طرف سے بھی پاکستان کی ریٹن حمایت آئی؟ نہیں آئی۔ کیا کسی ایک ملک نے بھی ہندوستان کے سفیر کو بلا کے اس بات پہ سرزنش کی؟ وہ بھی نہیں کی۔ کیا کسی ایک ملک نے اقتصادی تعلقات کے اوپر جو ہے ہندوستان سے کنارہ کیا؟ تو وہ بھی نہیں کیا۔ تو کشمیر کے اوپر ہم دیکھیں نا، عرب دنیا کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم فلانے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا کون ساتھ دے رہا ہے؟ کیا ہمارا اب یہ کام نہیں بنتا کہ ہم بھی ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ مشروط کر دی جائے کشمیر سے، اور کہا جائے کہ آر یو ود اس اور ناٹ؟ کشمیر پہ کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں؟ فیصلہ بالکل، لیکن وہ کون کرے گا؟ یہ تو حکمران کریں گے۔ صحیح بات ہے۔